یہ ہیپی نیو ایئر منانے کا نظام یہ ہمارا نہیں ہے، یہ چیز تو غیروں کی ہے، یہ تو غیروں سے آئی ہے۔ مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ تو بلکہ اسے تو افسوس ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اسے افسوس ہونا چاہیے کہ وہ 1 سال اور قبر کے اپنی قریب ہو گیا، وہ 1 سال اور کم ہو گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اسے تو افسوس ہونا چاہیے، اور وہ خوشیاں منا رہا ہے آج کی رات، کہیں پارٹیاں کر رہا ہے، کہیں شراب پی رہا ہے، کہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں، کہیں پوری پوری رات ہنگامے ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ غلط ہے۔ ہمیں اپنی بھی رہنمائی کرنی ہے، اور اپنے جو اس طرح کے ہمارے بھائی بہن ہیں، اپنے دوست یار ہیں، ہمیں ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے، ہمیں روکنا ہے اس کام سے انہیں۔ اگر ہم نہیں انہیں روکیں گے تو ہماری پکڑ ہوئے گی، ہم پکڑے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح کے کام کو بائیکاٹ کریں، اور لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کی خود کی بھی رہنمائی کریں، دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنیں۔ ہمیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس بات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بلکہ نیو ایئر انسان کو یاد ہے، لیکن نیو ایئر کے ساتھ ساتھ رمضان بھی آ رہا ہے، 1 ڈیڑھ مہینے بعد رمضان بھی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو کام ہم پچھلے سال نہیں کر سکے، ہم اس سال وہ کریں، جو گناہ ہم پچھلے سال نہیں چھوڑ سکے، ہم اس سال اسے چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ چھوڑ جائے، ہمیں اللہ نیک بنا دے، ہم نیکی کے راستے کو پکڑیں، نہ کہ سال کا آغاز پھر سے گناہوں سے کر دیا جائے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی ہم تیاری کریں، ہم دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم اپنی نمازوں میں توجہ کریں، فوکس کریں۔ اگر فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو ہم اس کی عادت بنائیں، دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ رمضان تک آنکھ کھلنے لگے گی۔ ہم قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں دھیرے دھیرے کر کے۔ جو لوگ سال بھر سے قرآن بند رکھے ہیں یا رمضان میں ایک دم سے پڑھتے ہیں، تو ہم کرنا چاہتے ہیں رمضان میں ایک دم سے چیزیں، تو ہم سے ہو نہیں پاتی۔ ہم تو کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جسم ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے اسے ان چیزوں کا عادی نہیں بنایا ہوتا۔ ایک دم سے ہم کرتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم دھیرے دھیرے ابھی سے رمضان کی تیاری کریں، اپنی نمازوں کو لے کر، اپنی عبادات کو لے کر، اپنی تسبیحات کو لے کر، قرآن کو لے کر، اور تہجد کو لے کر، اپنی وقت کو لے کر، کہ ہمارا ٹائم ٹیبل صحیح ہو جائے، اپنے اٹھنے کا ٹائم، سونے کا ٹائم۔ اس طرح سے ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے، نئے سال کا آغاز کرنا ہے، نیکیوں سے ہمیں کچھ نیک کرنا ہے۔ یہ سوچنا ہے کہ کیا گناہ تھے جو ہم نے پچھلے سال کیے، اب کیا ہیں کہ اس سال وہ نہ ہو، اس سال ہم چھوڑ دیں۔ کیا نیکیاں رہ گئیں جو ہم پچھلے سال نہیں کر پائے، اب وہ اس سال ہم کر لیں۔ اپنے اخلاق پہ کام کریں، کیونکہ اس طرح تو اگر چلتا رہا تو یہ قوم تو برباد ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ کہا گیا ہے، کیونکہ جس قوم کو برباد کرنا ہو، اس کی نوجوان نسل اگر برباد ہو جائے تو وہ قوم اپنے آپ برباد ہو جاتی ہے۔ کہا گیا ہے، یہ نبیوں نے کہا ہے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کی نوجوان نسل کو تباہ کر دو۔ اگر وہ گمراہ ہو گئی تو پوری قوم گمراہ ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس ٹائم کے نیو جنریشن ہے، ہم صحیح جائیں گے تو ہمارا مستقبل صحیح جائے گا، یہ قوم صحیح جائے گی۔ اگر ہم غلط ہو جائیں گے تو آگے بھی یہ زوال پہ چلی جائے گی، یہ قوم برباد ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز میں بہت توجہ کے ساتھ کام کریں، اور اب کوئی بچپنا نہیں، کوئی اس سے جو ہے ان چیزوں سے باہر آئیں، کہ تھوڑا اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے کس لیے ہمیں بھیجا، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، دونوں تباہ کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنوں کی۔ تو اس چیز میں توجہ کریں، جو بھی اس طرح کے گناہ کرنے والے ہیں، یا پارٹیاں کرنے والے ہیں، یا یہ سب شراب، یہ سب چیزوں کو بالکل بائیکاٹ کریں، اسے چھوڑ دیں، توبہ کر لیں۔ نیا سال کا آغاز اچھی باتوں سے کریں، نمازوں سے کریں، روزوں سے کریں، قرآن کی تلاوت سے کریں، اچھے نیک کام سے کریں، غریبوں کی مدد سے کریں۔ نئے سال میں اچھے کی طرف رمضان آ رہے ہیں، اس کی اچھی تیاری کریں۔ تو بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب اس بات میں سوچیں گے اور اس میں عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔